اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں ان سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد ماہ رمضان کی۔ جیسا کہ برابر عرض کیا جا رہا ہے اور مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کا اجر اور ثواب 2 گنا 10 گنا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو خلوص نیت سے انجام دیں، اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ خلوص ان عبادتوں میں شامل ہوگا، ہماری یہ تمام عبادات پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل پر ہوں گی۔ ورنہ اللہ رب العزت بہرحال گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ہم گناہ گاروں کی خطاؤں کو بخشنے کے بعد ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہماری پوری زندگی گناہوں میں بسر ہو جاتی ہے، اور آخر وقت ہم توبہ کر لیتے ہیں تو بھی وہ رحیم اور کریم ہے، ہمارے توبہ کو قبول کر لے گا اور معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ یا ہمیں اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ اگر اپنا گھر چاہیے تو ناظرین محترم یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کیونکہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم روزے رکھتے ہیں اس مہینے میں، ماہ مبارک میں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس بات کو کہ ہمارے جو روزے ہیں ان روزوں میں 2 چیز بہت اہم ہے، ایک ہے سماعت اور ایک ہے بصارت۔ ہم اپنی آنکھوں کو حرام شے سے بچاتے ہیں، اور سماعت کو بھی اپنی محفوظ رکھتے ہیں حرام شے کے سننے سے۔ مثلا کوئی شخص اگر گانا بجا رہا ہو تو ایک مسلمان فوراً اسے منع کرے کہ نہیں بھئی ماہ رمضان چل رہا ہے، آپ گانے نہ بجائیں، اور ہم گانے نہیں سنیں گے رمضان میں، کم سے کم اتنا اہتمام۔ اولاً تو حرام سننا ہی ہے، گانوں کا سننا ہی حرام ہے، لہذا گانا کسی زمانے میں بھی نہیں سننا چاہیے، چاہے رمضان ہو چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو۔ ہر زمانے میں ناچ گانا حرام ہے ہمارے لیے۔ جب قطعی طور پر ناچ گانا حرام ہے تو ہر زمانے میں حرام ہے، لیکن اس زمانے میں ہم کم سے کم روکتے ہیں، مسلمان منع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فحش چیز ہے تو اسے دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو ہم بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان ہے، لہٰذا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری وہ قوتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، مثلاً دیکھنے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے، یہ سب وہ طاقتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، 5 طاقتیں میں حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ ہم ان سے بھی اپنی عبادتوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ حرام سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں، ان سے وہ کام لیتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی والے کام ہوں۔ مثلاً اگر ہمیں کسی شخص پر غصہ بھی آ گیا تو ہم گالی نہیں دیں گے، یعنی زبان کو ہم روکیں گے کہ روزے کی حالت میں بہترین سے بہترین غذا اگر گھر میں بن رہی ہو اور ہماری ناک میں اس کی خوشبو جا رہی ہے تو ہم اپنی ناک کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، کوشش کریں گے، اور اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹا لیں گے۔ یہ کوشش کریں گے کہ یہ خوشبو جو ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے روزے کو اثر انداز کرے اور ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ ہم اگر اچھی سے اچھی غذا بن رہی تو اسے چکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی اسے چھونے کی کوشش نہیں کریں گے، حتیٰ کہ لمس تک نہیں کریں گے، یعنی چھوئیں گے نہیں، کیونکہ اگر چھوا اور اس کے بعد ہاتھ اس پر لگا کر غذا کو چکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ زبان تک یہ اثر جائے اور اس کے بعد روزہ باطل ہو جائے۔ تو روزے کے جو مبتلات ہیں، کھانا پینا اور مختلف جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کاش کہ اگر جسمانی روزے کے ساتھ ہمارا روزہ روحانی بھی ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قبل میں نے کہا تھا کہ اس بات کو میں کئی بار عرض کروں گا، بار بار کہوں گا، تاکہ جو سننے والے ہیں اگر کل نہیں سن سکے تو آج سن رہے ہیں تو کم سے کم وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں 2 چیزوں پر خاص طور سے متوجہ ہونا ہے، 2 چیزوں پر خاص طور سے توجہ رکھنا ہے۔ قرآن کی روح سے میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے
کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے اور اسے سمیع و بصیر بنایا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور ہم جو دعا پڑھتے ہیں، ابھی شام میں بھی آپ پڑھیں گے، ہر روز آپ پڑھتے ہیں، نماز عشاء کے بعد، نماز مغرب کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ۔ تو یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، شب قدر اسی مہینے کے اندر ہے۔ یہ بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر ان دو چیزوں کو خاص طور سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ان دو چیزوں کو اپنے قابو میں کریں، ایک ہے سماعت اور ایک ہے بصارت۔ اب دیکھیے، ان دو چیزوں کا اگر بہترین استعمال ہمیں کرنا ہے اور پوری زندگی کرنا ہے، آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء، مراجع اور جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، جب اپنے کردار کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو ان دونوں چیزوں کا استعمال کتنا بہترین طریقے سے کرتی ہیں۔ اگر آپ دائرے سے تھوڑا سا باہر آئیں، یعنی جو ہمارا دائرہ ہوتا ہے مذہب کا، مسلک کا، اس سے چھوڑ دیں، مذہب اور مسلک کے دائرے سے باہر آ کر بات کریں اور ایک موضوع لیں، تعلیم، مثلا علم۔ اب میں تھوڑی دیر علم پر بات کر کے، اسی روزے کے اندر ہی ٹاپک رہے گا یہی کہ ہم عبادتوں کو جو انجام دیتے ہیں، ہماری عبادتوں کا اجر و ثواب 10 گنا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ عبادتیں قبولیت کی بارگاہ تک پہنچیں تو پہلے، جب اللہ انہیں قبول کرے گا تبھی تو ثواب 10 گنا اور 1000 گنا ہوگا۔ جب قبول ہی نہیں ہوں گی، رد کر دی جائیں گی، تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ نہ 10 گنا، نہ 1000 گنا، 1 گنا بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمارے پاس ان دو چیزوں کو بہترین راستے پر لگانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے علم، کتاب۔ کاش اگر ہم اپنے مطالعے کو وسیع کر لیں، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ مطالعے کی طرف لگائیں، تعلیم کی طرف لگائیں، پڑھنے لکھنے میں لگائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے ابھی یہ بات کہی کہ ہم مسلک اور مذہب سے ہٹ کر جائیں، غیر مسلم بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو ہم دیکھیں کہ جو بڑے بڑے آفیسرز بنتے ہیں، IAS PCS ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے ادھیکاری، یا دوسرے ملکوں میں آپ جائیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ آپ دیکھ لیں، ان کا جتنا زیادہ وقت مطالعے میں گزرتا ہے، کتاب کے ساتھ گزرتا ہے، جتنا زیادہ وہ نالج حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ دو چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھ اور اپنے کان۔ اللہ نے انہیں سمیع و بصیر بنایا ہے، قدرت نے انہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اس کا استعمال وہ کہاں کرتے ہیں؟ کتاب کی طرف کرتے ہیں، مطالعے کے لیے کرتے ہیں، اچھی باتوں کو سننے میں وقت لگاتے ہیں اور اچھی باتوں کو پڑھنے میں وقت لگاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو کمی ہے سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے، دنیا ہماری مٹھی میں ہے، گویا موبائل بھی ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو اس چیز کی طرف نہیں لے جاتے جو ہمیں بہترین پیغامات دے سکتے ہیں، جو ہمیں بہترین باتیں دے سکتی ہیں، چیزیں جو ہمیں بہترین کلمات دے سکتے ہیں۔ ہم نہ ان کو سننا چاہتے ہیں، نہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کتنی مختصر بات ہے، اگر ہم نے 10 منٹ کی کلپ دیکھی تو ہم نے کہا بہت بڑی ہے، آدھے گھنٹے کی کلپ ہے تو ہم نے کہا اس میں تو پتہ نہیں مولانا نے کیا کیا بک دیا ہوگا، معاذ اللہ کیا کیا کہہ دیا ہوگا، کون سنے اتنی لمبی تقریر۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی بات میں نے ایسی کہی ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کارآمد ہو آپ کے لیے، اور آپ اس پر عمل کر لیں۔ نوجوان ہمارے خاص طور سے، بچے اور بچیاں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہم جو وقت اپنا ضائع کرتے ہیں اس کو ضائع نہ کریں۔ اپنی سماعت اور بصارت کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ بہت عظیم، بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمتیں، اور یہ بہت مختصر وقت کے لیے، یعنی ہماری جو 60 70 80 برس کی زندگی ہے، 90 100 برس کی زندگی ہے، اس میں 15 برس تو آپ نکال ہی دیے جس میں آپ کے پاس کچھ عقل اور شعور نہیں ہوتا اس طریقے سے، جبکہ آپ کے اندر عقل آ جاتی ہے۔ 9-10 برس کے اندر بچی 9 سال پہ بالغ ہوتی ہے اور لڑکا جو ہے 15 سال پر، لیکن اس سے پہلے بھی بچی میں اتنی عقل آ جاتی ہے کہ 4-5 سال میں بعض بچیاں وہ ہیں جنہوں نے قرآن ختم کر لیا اور حفظ کر لیا اور پتہ نہیں کیا کیا اچھے اچھے کام کر لیے۔ بعض طلبہ ایسے ہیں جو 12-13 سال میں مثلا حافظ قرآن بھی ہو گئے اور بہت بڑے سائنٹسٹ بھی بننے لگے۔
اور کم عمری میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے، تو جو 15-20 سال کے ہوئے تو بہت بڑی منزلوں پر پہنچے۔ تو ان سب کے لیے یہ دو چیزیں جو تھیں وہ اہم تھیں، ایک تھی سماعت، ایک تھی بصارت۔ ان دونوں چیزوں کی انہوں نے حفاظت کی اور انہیں علم کی طرف لگایا، نالج کی طرف، نالج کو گین کرنا، تعلیم کو حاصل کرنے کی طرف لگایا کہ ہم کیسے اپنے علم کو بڑھائیں، کیسے آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، انسان کی کمزوری جو ہے وہ اس کی جہالت ہے اور انسان کی قوت اس کا علم ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ فتح حاصل کرے اور دنیا پر، پوری دنیا پر اگر اس کی حکومت ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے بلند مقامات تک پہنچائے تو اسے علم حاصل کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تب ہم ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ رمضان کیا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں اس کا ثواب 10 گنا اور 1000 گنا کیسے ہوگا۔ جب تک ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں معلوم کیا ہوگا کہ رمضان ہے کیا چیز، اور رمضان میں روزے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، روزہ کہتے کسے ہیں۔ بس روزہ آیا اور ہم نے جلدی سے صبح سے کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، اور دن بھر ہم نے کھانا پینا سب چھوڑ کر شام کو مغرب کا وقت آیا، گھڑی دیکھ رہے ہیں ادھر اذان مغرب ہوئی اور جلدی سے ہم ٹوٹ پڑے کھانے پر۔ اس کے بعد ہمیں فکر نہیں ہے، اتنا کھایا، اتنا کھا لیا کہ پیٹ جو ہے وہ بالکل بھر گیا اور نہ چلا جا رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ نماز کے لیے جھکا جا رہا ہے، نہ عبادتیں ہو رہی ہیں، نہ ریاضت ہو رہی ہے، کچھ نہیں۔ بڑی مشکل سے مغرب عشاء پڑھ لی، تھک کر گر گئے، اس کے بعد پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز میں آنکھ کھل گئی تو بہت بہتر، نہیں کھلی تو پھر وہی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، یا مثلا نماز کے وقت آنکھ کھلی یا نماز کے بعد اگر آنکھ کھلی تو خدا نہ کرے نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں کہ جب ہمارے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے، علم کی کمی ہوتی ہے اور ہماری تشویق نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا ہم میں۔ تو خدا را ہم شوق پیدا کریں اپنا کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کریں۔ ہم نے دن بھر بھوکے رہ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی، بے شک ہمارا بھوکے رہنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، خداوند عالم ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے بالکل کہ ہم اگر خوشنودی خالق کے لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، وہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو عالم روزہ میں ہمیشہ رکھیں تو سوچیں آپ کی پوری زندگی آپ کو کتنا بڑا اجر ملے گا، پوری زندگی کی جو عبادتیں ہیں اس کا اجر کتنا ہو جائے گا۔ یعنی ماہ رمضان میں جو تقدس ہے، ماہ رمضان کا جو احترام ہے، جب ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں تو ہماری عبادتوں کا ثواب اور اجر 10 گنا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ صبح سے شام ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو یہی شیطان جو ہم پر حملے کر رہا ہے یہ مقید ہو گیا، ایک طرح سے قید میں آ گیا۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس میں علم بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو یہ حالت روزہ میں ہم سے گناہ ہو گیا۔ مثلا میں نے کہا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ہے آنکھ اور ایک ہے کان۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں کی عالم روزہ میں کہ یہ جسمانی طور پر ہم روزے میں ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم روزے کے عالم میں نہیں آئے ہیں ابھی، ہم نے کھانا پینا ترک کر دیا فجر سے، صبح کی اذان سے، اور مختلف جو مبتلات روزہ میں چیزیں بیان کی گئیں وہ سب ترک کر دیں اور ہم روزہ رکھ کے بیٹھ گئے، لیکن ابھی غیبت ہو رہی ہے گھر میں، ایک دوسرے کا ذکر ہو رہا ہے، اس بھائی کا ذکر، اس بہن کا ذکر، ان کا ذکر، ان کا ذکر، دنیا بھر کے خرافات، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کان لگا کے سن رہے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اور دھیرے دھیرے دل مائل ہونے لگا اس طرف، تو اگر ہم تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں تو ہم نے دھیرے سے قرآن بند کیا، رکھ کر آئے اور شامل ہو گئے اس گناہ میں، اور اس کے بعد ہم بھی غیبت کرنے لگے۔ اب ہم یہ بھول گئے کہ ہم عالم روزہ میں، تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گیا کہ ہاں حالت روزہ میں، تو ہم نے توبہ کر لی کہ ارے بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کہہ کے ہٹ گئے وہاں سے۔ کاش یہی توجہ ہماری جو ہے یہ پوری زندگی رہے، صرف ایک مہینہ نہیں کہ ہم ایک مہینہ روزے کے عالم میں، لہذا حالت روزہ میں اگر ایک دن ہے یا پورے 30 دن ہم نے روزے رکھے، 30 دن ہے تو ہم نے اپنے آپ کو غیبت سے بچا لیا۔ نہیں، پوری زندگی اگر ہم اس پر عمل کریں اور یہ تصور کریں کہ ہم عالم روزہ میں ہیں، پوری زندگی عالم روزہ میں، بھوکے پیاسے نہیں ہیں اگرچہ، لیکن روحانی طور پر ہمارا روزہ چل رہا ہے، روحانی طور پر ہم عالم روزہ میں ہیں، تو یہ سماعت و بصارت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کون ہے، سمیع و بصیر ہے، اور اللہ نے ہمیں
خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے بولتا اور سنتا بنایا، تو اس نے سماعت و بصارت ہمیں دے کر امتحان کی منزلوں میں ڈال دیا۔ اب اگر ہم اپنی اس سماعت اور بصارت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں، یعنی جب اس کا استعمال ہو تو ان احکامات کے لیے ہو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں، مثلا قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہاں پر جو ہماری بصارت ہے وہ دیکھنا، یعنی قرآن کو دیکھا ہم نے، عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، یہاں پر بصارت۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت، والدین کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت۔ اب یہاں جو ہم نے بصارت کا استعمال کیا، حرام چیزوں سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بچا لیا، لیکن والدین کے چہرے پر نگاہ کی تو یہ ہمارا نگاہ کرنا عبادت ہو گیا۔ قرآن کو کھول کر ہم نے پڑھا، قرآن کو دیکھ رہے ہیں ہم، جتنی دیر ہم قرآن کو دیکھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، دیکھ کر تلاوت کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمارے حافظ نہیں ہوتے اتنے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ کسی کی آنکھیں نہیں ہیں معاذ اللہ اور وہ مجبور ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن جس کی آنکھیں ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ دیکھ کر قرآن کو پڑھے۔ قرآن کو ہم دیکھ کر پڑھیں گے، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت۔ اب یہ سننے کی بات جہاں پر آئی کہ قرآن کا سننا عبادت، تو ہم نے اپنے آپ کو اگر غیبت سے محفوظ رکھا کہ ہم غیبت نہیں سنیں گے، ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے، ہم گانے نہیں سنیں گے، ہم لغویات نہیں سنیں گے، ہم وہ جو مختلف چٹکلے آتے ہیں جس پر لوگ قہقہے لگاتے ہیں اور دن بھر ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ اس میں برباد کرتے ہیں یوٹیوب پر اور فلاں چیز پر، اگر ہم جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے ایک چھوٹا سا سورہ لگایا قرآن کا، اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہے، اس کی ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ہم نے کان میں لگایا اور سننا شروع کر دیا، تو ہماری جو سماعت ہے یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی خوشنودی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم سن رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ دن کے بعد وہ ترجمہ بیٹھ جائے گا، اور اس میں اگر کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آئی تو ہم علماء کی طرف رجوع کریں، پوچھیں کہ بھئی قرآن میں یہ سورہ ہم نے پڑھا، یہ سورہ ہم نے سنا، اس میں یہ ترجمہ بیان ہوتا ہے، کوئی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، آپ ذرا بتائیے کہ یہ ترجمہ بہتر ہے۔ تو صحیح ترجمہ، آتھینٹک ترجمے جو ہیں ان کو سنیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، اور قرآن کی آیات ہمارے ذہن میں جب بیٹھ جائیں گی تو یاد رکھیں کہ قرآن کی آیات جب ذہن تک جائیں گی تو اس کا اثر دل تک ہوگا، رگ اور خون میں جائیں گی وہ چیزیں، اور ہمارے اعضائے جسمانی جو ہیں جب ان میں قرآن کی تلاوت اثر انداز ہوگی تو ہمارا جو عمل ہوگا وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں گے بعض افراد ماہ رمضان میں افسوس ہوتا ہے، میں بہرحال نام نہیں لے سکتا اس لیے غیبت ہوتی ہے نہ کسی کا نام لے کر کہنا، ہاں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں ان کے نام لے کر کہا جا سکتا ہے، ایک انسان قاتل ہے، کھلے عام قتل کر رہا ہے، کھلے عام مثلا مکاریاں کر رہا ہے تو اس کا نام لے کر کہا جا سکتا ہے، لیکن جو کھلے عام نہیں کر رہا مثلا کسی کا نام لے کر نہیں۔ لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ اگر قوم میں جو افراد قرآن اور حدیث اور اہل بیت ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جانتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق الناس، عباد بندوں کے جو حق ہیں، حقوق ہیں، حقوق العباد، ان کی بات کرتے ہیں، اور پھر کسی کا حق اگر ادا نہ کریں، مثلا ایک عالم اگر ایک طالب علم کا حق ادا نہ کرے تو بہت افسوس کا مقام ہے۔ وہ طالب علم کیا کرے؟ اس کا احترام کرتا ہے، عالم کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، نہیں کہہ سکتا، لیکن اس عالم پر فرض ہے ایسا نہ ہو کہ وہ حق اپنے سینے پر لے کر چلا جائے، لہٰذا اسے اس سے خود پوچھنا چاہیے کہ تمہارا کوئی حق تو مجھ پر نہیں ہے، اگر ہے تو بیان کرو، بے ہچک بیان کرو تاکہ میں اس کا تدارک کر سکوں۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو ماہ رمضان میں جس طریقے سے ہم محفوظ رکھتے ہیں، پوری زندگی اگر ہم اپنے آپ کو عالم روزہ میں تصور کر لیں اور ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو، سماعت اور بصارت کو گناہوں سے محفوظ رکھیں تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی بہترین راستے پر ہوگی، اور ایک انسان اگر بہترین راستے پر آ گیا ہے تو ایک انسان سے ہی دوسرا انسان دنیا میں وجود پاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر سدھر جائیں گے تو معاشرہ تو سدھر نہیں سکتا، معاشرے کو کہاں تک سدھاریں گے، ہمارے سدھر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے سدھر جانے سے دنیا بہتر ہو جائے گی؟ نہیں، ہم ایک ہیں لیکن ہمارے ساتھ پورا معاشرہ ایک ایک کر کے ہی آتا ہے، بات نقطے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ افراد خانوادہ گھر میں اگر 4 ہیں تو اس میں سے ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ ہوں ورنہ اس کی اولادیں ہوں گی، تو یہ 2 وجود جو گھر میں نظر آ رہے ہیں، انہی 2 سے اور 2 وجود اور ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ تو اگر ایک نے بھی بہتر عمل شروع کیا تو آنے والے وقت میں دوسرا بھی اس
سے متاثر ہو کر بہتر عمل کرنے لگے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باپ نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کر، بچہ بھی انگلی پکڑ کے ساتھ جاتا ہے، بابا ہم بھی چلیں گے، باپ اسے لے کر جانے لگتا ہے مسجد میں۔ کچھ دن بچہ تھوڑی بہت شرارت کرتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، سدھا اٹھا کر کبھی ادھر کبھی ادھر، دھیرے دھیرے جب وہ اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ سمجھنے لگتا ہے، تھوڑا سا اس کو ڈانٹا بھی جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پھر وہ اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر رکوع میں رکوع کرتا ہے، سجدے کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، اور اذکار کو بھی دھیرے دھیرے سیکھنے لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ عمل جو دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل اس کے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، اس عمل کا دار و مدار باپ پر ہے، جو باپ کر رہا ہے۔ اگر باپ اسے مسجد میں نہیں لے کے جائے گا روز، تو اسے نماز کی عادت نہیں پڑے گی۔ ماں گھر میں مصلی بچھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، چھوٹی بچی ہے، گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے کہ ماں کیسے نماز پڑھ رہی ہے، سجدے میں جا رہی ہے، بچی سجدے میں جاتی ہے، ماں کھڑے ہو کر مصلی پر نماز پڑھ رہی، کھڑے ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے بچی، ماں دوپٹہ سر سے لپیٹے ہوئے پورا، بالوں کو چھپائے ہوئے، جو آداب ہیں ان آداب کو اپنائے ہوئے ہے، بچی بھی ویسے ہی کہتی ہے کہ ماں مجھے بھی ایسے ہی دوپٹہ لپیٹ کر دو۔ ہمارے گھر میں بچیاں ہیں، خدا سلامت رکھے ہمارے بچوں اور بچیوں کو، کہ وہ ان اعمال کو دیکھتے ہیں جو ماں اور باپ انجام دے رہے ہیں۔ باپ اگر ماں سے محبت سے بات کرتا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں کہ باپ کیسے ماں سے بات کر، ماں اگر باپ کا احترام کر رہی ہے، گھر میں آیا اس نے فوراً اس کے لیے پانی اور اچھی سے غذا کا انتظام کیا اور اس کا احترام کر رہی ہے، ماں اس کا احساس کر رہی ہے اور اس کے تمام ان کاموں کو جو اس پر لازم ہیں، واجب ہیں، جو مستحب بھی ہیں، ان کو بھی انجام دے رہی ہے، تو بچے دیکھتے ہیں کہ ماں کتنا باپ کا احترام کر رہی ہے، بچے بھی باپ کا احترام کرتے ہیں۔ باپ ماں سے محبت سے اور ادب سے پیش آ رہا ہے، کیونکہ بھئی دونوں ایک دوسرے کا ادب و لحاظ رکھیں، تو بچے بھی دیکھتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اس لیے بیان کی جاتی ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ میں نے شاید کل ہی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو بھی عمل ہے، اگر ہم اس کو خالصتاً لوجہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل عبادت ہو جائے گا۔ یعنی عبادت کو اگر پھیلایا جائے تو عبادت، بہت ساری چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے۔ اور مستحبات میں آ جائیے تو بھوکے کو کھانا کھلانا عبادت ہے، برہنہ کو لباس عطا کرنا عبادت ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، والدین کا احترام کرنا عبادت ہے، بھائی بہنوں سے آپس میں محبت سے بات کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا عبادت ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا عبادت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا عبادت ہے، کسی بھوکے کو سیر کرنا عبادت، کسی پیاسے کو سیراب کرنا عبادت ہے، کسی برہنہ کو لباس عطا کرنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، والدین کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر مفہوم کو سمیٹ کر کہا جائے تو دو لفظوں میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اب اس صاحبان امر میں ائمہ معصومین علیہ السلام آتے ہیں، وہ پوری ایک بحث ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو پھر عرض کروں گا، لیکن یہاں پر چند باتیں اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہماری تمام کام جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں، جو بھی ہم انجام دیتے ہیں، اگر خوشنودی خالق کے لیے ہیں تو صرف ماہ رمضان نہیں بلکہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم ان کاموں کو خوشنودی خالق کے لیے انجام دیتے رہیں۔ مثلاً ماہ رمضان میں لوگ پوچھتے ہیں مولانا سے کہ مولانا صاحب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے روزے کے بعد رہنا چاہیے اور روزے کے عالم میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اب ان سے کہا گیا کہ بھی آپ عالم روزہ میں غصہ نہ کیجیے، روزے کی حالت میں آپ کسی کو گالی نہ دیجیے، روزے کی حالت میں آپ کسی کے اوپر الزام نہ لگائیے، جھوٹی قسم نہ کھائیے، اور روزے کے عالم میں آپ جھوٹ نہ بولیے، غیبت نہ کیجیے، سب گناہ ہیں، انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ادھر روزہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم لگ گئے اسی گناہ میں، حتیٰ کہ بعض وقت تو ہم اتنے زیادہ طیش میں آ جاتے ہیں کہ عالم روزہ میں ہی مثلاً اگر کسی سے خدا نہ کرے کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا، پھر یاد آتا ہے کہ ارے ہم تو روزے کی حالت میں، ارے ہمارا روزہ تو باطل ہو گیا، مکروہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب عالم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس کا کفارہ کیا دیں گے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کفارے بات یاد آ گئی، انشاءاللہ تفصیل کبھی عرض کر دوں گا، لیکن اس وقت اس بات کو مکمل کر دوں جو میں نے کل کہی تھی کہ 60
جو روزوں کی بات آتی ہے وہ 60 نہیں بلکہ 2 مہینے کے روزے ہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی روزے کو جان بوجھ کر توڑ دے، بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص روزے کو جان بوجھ کر توڑ دے، ایک تو مجبوری کے عالم میں کہ قے ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا، ایک کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ پھر وہ اس کی قضا کرے گا اور کفارہ دے گا۔ کفارے کے طور پر 2 مہینے کے روزے رکھے گا پے در پے متواتر، اور 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائے گا، اور یہ سب نہیں کر سکتا، وہ مشکل ہے اس کے لیے، تو پھر وہ توبہ اور استغفار کرے گا، صدقہ دے گا۔ اگر صدقہ بھی نہیں دے سکتا اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے، وہ بھی اگر نہیں دے پا رہا ہے حیثیت کے مطابق نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر استغفار کرے گا، خدائی بارگاہ توبہ کرے۔ بہرحال یہ شرعی مسئلے بھی ہیں سارے، لیکن میں ماہ رمضان میں جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا جو اجر ہے جو بڑھ جاتا ہے اس سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی، اور کیسے وہ قبولیت کی بارگاہ تک آئیں، اخلاقیات سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسائل تو سبھی سے سنتے رہتے ہیں، فقہی مسائل آپ کے گھر میں کتاب بھی رکھی ہوگی، آپ توضیح المسائل اٹھائیں گے، کسی بھی آیت اللہ کی کتاب کو آپ اٹھائیں گے مرجع تقلید کی، اور اس میں آپ مسئلہ دیکھ لیں گے، لیکن مراجع نے جو اور چیزیں بیان کی ہیں، علماء نے اور چیزیں بیان کی ہیں، قرآن جن کے لیے خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جو دنیا میں آئے ہیں تو انک لعلی خلق عظیم، اے رسول ہم نے آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا۔ یہ جو اخلاق ہے اگر ہمارا یہ بہتر نہیں ہوا تو ہمارا روزہ بھی بیکار ہے، ہماری نماز، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، خمس و جہاد سب کچھ بیکار ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں اور عبادتوں کے سلسلے سے گفتگو کروں گا، اس میں یہ تمام چیزیں آئیں گی کہ ہم ان عبادتوں میں جو چیزیں شامل ہیں، چاہے نماز کے بعد روزہ ہے، روزے کے بعد حج کی بات آتی ہے، پھر زکوٰۃ اور خمس کی بات آتی ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ بڑا عجیب ماحول یہ ہے، میں نے کل عرض کیا تھا اس چیز کو، شاید پھر دہرا دوں اس بات کو، کہ جب ہم 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ اور تیسرے حج، تو یہاں تک مسلمان بہت غور سے سنتا ہے، بہت تعریف ہوتی ہے کہ عالم نے بیان کیا، اور نہیں بیان کرے گا تو اس عالم کی مذمت کی جاتی ہے کہ صاحب کبھی نماز کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، کبھی نماز کے فضائل ہی بیان نہیں کرتے، کبھی تشویق نہیں دلاتے لوگوں کو کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اول وقت پڑھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں، روزے کی بات نہیں کرتے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں، حج کا تذکرہ نہیں ہوتا مثلا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو مذمت ہوگی، اور تذکرہ کرے گا تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بات زکوٰۃ کی آتی ہے اور بات خمس کی آتی ہے تو لوگ سیدھے جہاد پر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کے پاس مال اب ہو گیا، اور ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے بزنس مین ہو رہے ہیں، اتنی اچھی جاب میں ہیں، آپ زمانے سے جاب کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر خمس واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے۔ عالم کا فریضہ ہے کہ وہ کہے گا، آپ کا کام ہے آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، ہمارا کام ہے کہنا، میں کہہ دوں گا بات ختم ہو جائے گی۔ روز محشر آپ کو جواب دہ ہونا ہے، اور اسی دنیا میں بھی بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا مال ضائع ہو گیا، لیکن کیوں ضائع ہوا کبھی یہ سوچ نہیں پاتے۔ کاش وہ سوچیں اس بات کو اور عزم کریں، عہد کریں اور اس پر عمل کریں کہ ہم جو کچھ بھی ہے، پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، اگر ہمارا بچے گا تو جو اللہ کے شرائط ہیں اس نے کہا ہے کہ جو تمہارے پاس بچ جائے گا، اس بچی ہوئی رقم سے 5واں حصہ تمہیں نکالنا ہے خمس سے۔ غلہ تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، جو مقدار جو بتائی گئی ہے اتنی ہو جائے گی تب تمہارے پاس زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں کہ جب تمہارے لیے وہ چیزیں ان حدود تک آ جائیں، اور اگر ان شرائط میں وہ نہیں اتر رہی، وہ شرائط پورے نہیں ہو رہے تو تمہارے اوپر واجب ہی نہیں ہوگا۔ مثلا فقیر ہے انسان، اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں، سال کے آخر میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا تو وہ خمس نہیں نکالے گا، لیکن اگر 10 روپے بھی بچ گئے تو وہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچتا وہ کہے گا، وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس بچا 10 روپے بچے، آپ کو 2 روپے نکالنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اعمال کو جو علماء بیان کرتے ہیں، جو مراجع بیان کرتے ہیں، جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں، قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھیں۔ ماہ رمضان میں ان اعمال کو ہم تشویق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بعد ماہ رمضان بھی ہم اپنی عبادتوں کو ایسے ہی خلوص نیت سے انجام دیتے رہیں، چاہے وہ خمس و زکوٰۃ ہو، چاہے وہ جہاد بالنفس ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ہماری نمازیں ہوں، مستحبی نمازیں ہوں، نماز شب ہو یا واجبی نمازیں ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے
کہ ہم ان عبادات کو بعد رمضان بھی بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ میں آگے بھی بہت ساری چیزیں بیان کروں گا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں آخر کلمات میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری تمام عبادات کو، اعمال صالحہ کو قبول فرما لے، اور ماہ رمضان میں ہمارے جو روزے ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں، اس کا اجر و ثواب ہمیں بہترین عنایت فرمائے، اور کرونا جیسی اس بیماری کو دنیا سے جلد از جلد نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔